کریم علماء اہل سنت، ائمہ مساجد، جملہ حفاظ و قرہ، صدر جلسہ، نقیب جلسہ، خصوصیت کے ساتھ حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ مولانا مفتی غلام رحمانی ازہری صاحب قبلہ دامت ظلہ العالی محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی رشتے کی فتویٰ آپ پردہ نشین ماں اور بہنوں و جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی المطیع المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل خاش ازاد گلبوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم ببنے بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادری یمن علی، یا غوث اعظم بی ظلم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بی ظلم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کریں سارے لوگ اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود صلو والکرم علیہ صلاۃ و سلام وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام ہی حاضرین عرس کو کہ جو اپنا قیمتی وقت بہت قیمتی محفل میں خرچ کر رہے ہیں، اور عرس مقدس کی اس خوبصورت محفل میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے آئے ہوئے ہیں۔ مولا کریم سب کو صاحب مزار حضور مفتی عبدالرب رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ میں آپ کو پہلے یہ باور کرا دوں کہ میں بہت زیادہ دیر آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ میں برکت کی نظر سے حاضر ہوا ہوں، اور میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ شرم عیسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم عیسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں ہم آئے ہوئے ہیں۔ ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ زندہ باد۔ عزیزان گرامی، طوفان نوح لانے سے آخر کیا فائدہ، ایک اشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے۔ میں بنا تمہید کے سفر کا آغاز کروں، یوں سمجھیں کہ آج اس خانقاہ میں صرف کسی ایک بزرگ کا فیض نہیں، بلکہ کئی سارے بزرگوں کے فیوز و برکات کی بارش ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، حق ہے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کوٹ کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ یہاں مفتی صاحب قبلہ کے عرس میں صرف ان کا فیض نہیں،
बल्कि उड़ीसा के रईस आजम का फैज भी बरस रहा है, बेशक सुभान अल्लाह। और उस रईस आजम ही के तवस्सुल से बरेली के मुफ्ती आजम का फैजान भी बरस रहा है, सुभान अल्लाह हक है। और मुफ्ती आजम के तवस्सुल से सरकार आला हजरत का फैजान भी बरस रहा है। सुभान अल्लाह। मैं कभी भी इस चीज से नाला नहीं होता हूं। हजरत ने फरमाया लोग जा रहे हैं, तो मैंने कहा मुझे इसकी फिक्र ही नहीं रहती है कि कौन रुकेगा कौन जाएगा। वाह मेरा अपना मानना यह है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाए, सुभान अल्लाह। आते हैं वही जिनको अल्लाह जज़ाए खैर दे। मेरे लाल नारे थोड़े कम कर लें, मुझे कम वक्त में अपनी ज्यादा बात कर लेनी है। हुजूर साहिब सज्जादा जलवा फरमाए, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अगर पीर अपने बच्चों को आलिम बना दे तो उसके लिए उससे बड़ा तोहफा कोई नहीं हो सकता है। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा कड़वा बोलने का आदी हूं। मेरा उसूल है कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है कि मुझे कौन दोबारा बुलाएगा और कौन नहीं बुलाएगा। जब रब ने ये मनसब दिया है और ये मिंबर दिया है तो इतना कड़वा बोल के जाऊंगा कि मेरी बातें कब्र तक याद आती रहेंगी। बर्दाश्त कर सकते हैं तभी बैठे, वरना मैं भी ये चाहता हूं कि जो ये एक महफिल में लोग बैठे हुए हैं, अगर मेरे सामने ये 1000 सर हैं, तो अगर मेरी गुफ्तगू में 1 घंटा लग रहा है तो सिर्फ 1 घंटे का खर्च नहीं है, बल्कि 1001 घंटे खर्च हो रहे हैं। सिर्फ मेरा घंटा नहीं, आपका भी 1-1 घंटा लग रहा है। कोशिश ये कीजिएगा बात फायदे की होगी तो यहां नहीं यहां लिख के लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। आप तो जमींदार लोग हो, फिर भी नाराज बैठे हो। ये चेयरमैन लोग हैं जो कुर्सी पे बैठे हैं, आप नीचे बैठे जमींदार लोग हैं। और शेर खुदा फरमाते हैं कि बैठने के लिए सबसे अच्छी चीज जमीन होती है, सुभान अल्लाह। इसलिए कि जो जमीन पे बैठा करता है वो गिरा नहीं करता है, सुभान अल्लाह। है ना। आपको आगे जगह मिल गई है तो आगे वाले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहने की वजह से अभी तक कोई मरा नहीं है, इस वजह से नहीं मरोगे तो फिर डर के क्यों, डट के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और ये हुजूर की उम्मत का खास तोहफा है। मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि मिंबर पे वो लोग रह गए कि जिनके दिल उनके कद से बड़े हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या जुमला। अहमद रजा भाई, मिंबर पे सिर्फ वो लोग रह गए कि जिनके दिल कद से बड़े। जी वाह। हाँ, बस मैं इन बैठने वालों का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने ये इज्जत अफजाई की, वरना मैं तो गुफ्तगू आपसे करने आया हूं और इन्हें मेरी बातों की जरूरत भी नहीं, क्योंकि ये खुद मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। मौलाना अहमद रजा साहब कुबला मेरे मदरसे के दोस्त भी हैं, साथी भी हैं। हाँ, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े हैं, बड़े रहते हैं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। मिंबर शरीफ पर बड़ी जमात उलमा की बैठी है और मेरे सामने आशिकों का बड़ा हुजूम है। जो शायद से देखने आए थे वो जा चुके हैं, और जो सुनने के लिए आए हैं वो अभी तक बैठे हुए हैं। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए या नबी, कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। आप ही फैसला कीजिए या नबी, कौन जन्नत का हकदार है। बड़ी खूबसूरत शायरी डॉक्टर अख्तर परवाज साहब ने की, और उन्होंने मख्ते में जो दिल की बात कही थी, तो मुझे फना कानपुरी का यह मक्ता याद आया। ऐ फना इश्क का दस्तूर तुम्हें क्या मालूम, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं। इश्क में दिल ही नहीं, इश्क में दिल ही नहीं दिए जाते हैं, बड़े इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं। और मेरा इमाम तो बड़ी बात कर गया, उसने कहा था इश्क तेरे सदके जलने से, उठे सस्ते, जोर से जलने से जो आग बुझा देगी, आग लगाई, जो आग बुझा देगी, जो आग बुझा देगी, आग लगाई, जो आग बुझा देगी, आग लगाई, वो आग लगाई है। मैं अर्ज कर रहा था, मैं खुश होता हूं
جب کسی خانقاہ کے سجادے کو پڑھا لکھا پاتا ہوں. سبحان اللہ. واہ واہ. ورنہ ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ اندھ بھکت ہماری قوم میں بھی کم نہیں. حق ہے حق ہے حق ہے. دین وہ ہے جو حضور لے کے آئے. دین کا بانی میرا نبی ہے. دین کے سپاہی ابو بکر ہیں. سبحان اللہ. دین کے سپاہی عمر ہیں. دین کے سپاہی غنی ہیں. دین کے سپاہی مولا علی ہے. مولا علی ہے. علی ہے. جو پیچھے والے بھوک لگ رہی ہے تو وہ آہستہ بولیں. اب کولیسٹرول ہائی ہو تو بالکل نہ بولیں. جو فٹ فاٹ ہیں وہ بولیں مولا علی ہے. علی. دین صفائی سکھاتا ہے. دین اور دین سچائی سکھاتا ہے. اور دین بندگی سکھاتا ہے. اور دین رشتے نبھانا سکھاتا ہے. اور دین اندھ بھکتی سے بچاتا ہے. کیا بات ہے. بہت غور سے میری بات سنیے گا. بڑی اچھی اچھی گفتگو، نفیس گفتگو آپ اس ممبر سے سن چکے ہیں. تھوڑی سی میری بھی سن لیجیے. اللہ کرے برداشت کرنے کا ہنر آ جائے. نقصان امت اور ملت کا تب ہوا کہ جب یہ لازم سمجھ لیا گیا کہ پیر کا بیٹا پیر ہی بنے گا، چاہے اسے سورہ اخلاص نہ آتی. واہ واہ. صحیح. اور پیر صاحب نے بھی ضرورت نہیں سمجھی بیٹے کو پڑھانے کی کہ ہوش سنبھلتے جوتے چپل چومنے لگ جاتے ہیں لوگ. اس کا نقصان اتنا بڑا ہوا کہ جب سجادگی کی کرسی پہ جاہل بیٹھے تو پھر لوگ خدا پرست نہیں پیر پرست بننے لگے. پیر کا کام ہوتا ہے بندے کو خدا تک لانا. جی واہ. بندے کو خدا تک لا. زور سے بندے کو خدا تک لانا. اور آج معاملہ ہو گیا ہے پیر کو بینک تک لانا. بینک. پھر دین کی ذمہ داریاں ختم. ایک پیر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں راضی کر لو خدا راضی ہو جائے گا. میں اس بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ابھی حضرت نے اعلان کیا کہ کوئی جوان ہے جس نے پوری مسجد بنانے کا اعلان کیا ہے. ایسے دل بدلے جاتے. ایسے دل بدلے جاتے. ایسے روحوں کی پاکیزگی کی جاتی ہے. ایسے دلوں کو طاغر اور متقر بنایا جاتا ہے کہ بندہ دنیا میں ڈوبا اور اٹھا کے اسے گھر کے خدا کے دروازے کے لا کے قریب. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خانقاہوں کا کام ہوتا ہے. ورنہ قوم کو نظر لگ گئی. اللہ اکبر. کتنے خانقاہوں کی سجادگی کا عالم یہ ہے. اگر پیر صاحب سے پوچھو کہ دعائے قنوت سنا دیجئے کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے. اگر پوچھا جائے کس کی امت میں ہو ہاتھ پیر پھول جایا کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی نیا نیا آیا ہوں ابھی نہیں پتا کہ کس کی امت میں ہو. کتنے لوگوں کو ابھی دعائے قنوت تک یاد نہیں ہے. لوگوں پہ دم درود کیا جاتا ہے. میں سلام کرتا ہوں اس باپ کو جس نے ایسے بیٹے کو تیار کیا کہ صرف ہاتھ چومنے کے لیے نہیں بلکہ ازہر جا کے ازہر سے اپنے بیٹے کو علم کے دولت سے مزین کیا اور کہا بیٹے صرف ہاتھ چمانے کا کام نہیں کرنا ہے جب تک زندہ رہنا ہے نبی کے دین کو گھر گھر پہنچانے کا کام. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت حسین نائب مجاہد ملت خاندان حضور نائب مجاہد ملت حضور صاحب سجادہ علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. کیا پیغام ہے بابا. اگر پیر عالم ہوں گے تو مسجدیں تعمیر ہوں گی, مدرسے تعمیر ہوں گے, اور پیر جاہل ہوں گے تو اکھاڑے بنیں گے. اور اللہ والے تنگ دل نہیں ہوتے, کیا بات ہے. کشادہ دل ہوتے. اگر کشادگی دیکھنی ہو تو چل دھام نگر.
سبحان اللہ. میں تجھے رئیس اعظم اڑیسہ کی چوکھٹ پہ لے کے چلوں. واہ. آپ سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ہوئے نام پر بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. اگر رب نے آپ کو دولت دے دی ہے نا تو پھر اترانے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کی روڈ پہ آ گئی ہے 4-5 بیگھے تو کپڑوں سے باہر ہونے کی ضرورت نہیں. ہم اور آپ یہاں مسافر ہیں. ہم اور آپ یہاں مسافر ہیں. اور دنیا مسافر خانہ ہے. جی. یاد رکھیے گا جس حویلی میں ہم رہتے ہیں ماں کے شکم سے کاغذ لے کے پیدا آئے تھے تو خالی ہاتھ جائیں گے تو پیچھے والے بھی خالی ہاتھ جائیں گے. بات پکی رہنی چاہیے. آئے خالی ہاتھ اور جائیں گے خالی ہیں. خالی ہاتھ. ہونا کتنا ہے؟ جب ہم آئے ہم نے اپنے مکان پہ دیکھا اشفاق تختی پہ لکھا تھا. وہ چلے گئے. اب دروازے کی تختی پہ آ گیا حامد علی. اگر ہم سے پہلے وہ چلے گئے تو پھر حماد علی. اگر پھر ہم چلے گئے تو پھر غزن پر علی. پھر وہ جائیں گے ان کی اولاد کے نام کی تختی. قبر میں کوئی حویلی لے کے نہیں جاتا. حویلی لے کے نہیں. جب یہ بات یقینی ہے کہ حویلی لے کے نہیں جائے گا تو پھر اپنے کی کنپٹی پہ تمنچا رکھ کے زبردستی سائن کیوں کراتے؟ کیا بات ہے. واہ واہ. ایک منٹ کے لیے اپنے کا گریبان پکڑ کے کچہری کے چکر کیوں لگاتے ہو؟ انچ 2 انچ زیادہ اور کم ہو جائے تو باپ کی چوک میں کھڑے ہو کر کے رسوائی کیوں کرتے ہو؟ اگر یہ یقین ہے کہ قبر میں کوئی لے کے نہیں گیا ہے تو پھر چوک میں کھڑے ہو کے یہ کیوں کہتے ہو میرے باپ نے انصاف نہیں کیا؟ 4 انچی بڑے کو زیادہ دے دی، 3 انچی چھوٹے کو زیادہ دے دی. رہ گئی باپ کی بات تو وہ صرف زمین کا مالک نہیں، تیری سانسوں کا بھی مالک ہے اور تیرے کھال کا بھی مالک ہے، تیرے بال کا بھی مالک ہے. واہ واہ. حق ہے حق ہے. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. کیا بات ہے بھائی. واہ واہ. یہ شریعت نہیں کہتی؟ کیا یہ دین نہیں کہتا کہ اگر تیرا باپ تیری کھال بھی اتار دے تجھے اس تک کہنے کی اجازت نہیں؟ پھر وہ کتنے بدبخت بیٹے ہیں جو چوک میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرے باپ کو انصاف کرنا نہیں آیا، اس نے 3 انچ زیادہ کر دی ہے، 5 انچ کم کر دی ہے، مجھے تو بیچ کی دکان چاہیے تھی، مجھے تو آگے کی دکان چاہیے تھی. یہ دیکھو ہاتھ جوڑے میں نے تمہارے آگے. تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اگر باپ تمہیں گھاٹے کا سودا دیتے، اگر میرے نقصان میں لا کے کھڑا کر دے، اس کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا دینا، بس اتنا کہہ دینا ابا جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں، چل گھاٹے کا سودا باپ کے کہنے سے کر لے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہاں بھی فائدے میں رکھے گا اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی فائدے میں رکھے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عرس نائب مجاہد ملت. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. مر گئے 2 بیگھے زمین کے لیے لیک پال چکر میں. ہمارے تھانے دار پریشان ہیں، روز بٹوانے، روز مینڈ لگوانے، روز اکھاڑ دیتا ہے. اور کہہ رہا دھوکے سے ٹریکٹر بھول گیا. دھوکے سے کبھی زہر تو نہیں کھایا تم نے؟ خالی مینڈ کاٹنے میں ٹریکٹر دھوکا کر گیا. کبھی دھوکے سے ٹائر کے نیچے بھی آ جا. وہ بدلیں یار اپنے آپ کو. زندگی چند دنوں کی ہے، زیادہ لمبی زندگی نہیں ہے. عمریں 60-70 کے بیچ میں ہو رہی ہیں. گارنٹی نہیں ہے کہ آپ اس سے اوپر جی لو. اللہ اگر موقع دے تو بونس ہے، ورنہ بارڈر لائن جو ہے نا وہ 60-70 ہے. جی. اس کے اوپر اگر جا رہے ہیں تو پھر اللہ اللہ کر، زمین کے کاغذ تلاش نہ کر. بچائیں اپنی نسلوں کو ہم، اور نسلوں کو خدا کی بارگاہ تک لے کر کے آئیں. کیا دولت تیرے میرے پاس ہے یار؟ 4 بیگھے آ گئی تو پھٹا جا رہا، کہہ رہا رشتہ ٹکر کا بتائیو. 4 بیگھے روڈ پہ آ گئی نا حضرت،
کہہ رہا رشتہ ٹکر کا بتاؤ کیوں؟ تو ٹرک سے ٹکرائے گا؟ 4ویں کے روڈ پہ آ گئی تو مر گیا. چل دھام نگر چل، ایک نہیں سبحان اللہ، ہزاروں بیگے میں غریب آباد ہیں، کیا بات ہے، حق ہے، حق اور ہے. صرف مسلم نہیں، جی ہر دھرم کا بندہ دکھاؤں گا جو مجاہد ملت کی زمین پر رہتا گئے اور آج بھی کاغذ مجاہد ملت کے نام ہے، لیکن مجال ہے کوئی جو کسی کا ہاتھ پکڑ کے نکال دے. خدا کی قسم صرف چند دنوں کے لیے نہیں بلکہ میرا مجاہد نسلوں کے لیے اپنی زمین کا مالک بنا دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مجاہد ملت، فیضان حضور نائب مجاہد ملت، عرس نائب مجاہد ملت. واہ واہ، زندہ باد. حضور مجاہد ملت کی زندگی. چلو دھام نگر ایک نہیں ہے، ہاں ہزاروں لوگ آباد ہیں اور سب کے چولہے چلتے ہیں. ابھی حضور حبیب ملت کا وصال ہوا دھام نگر شریف میں. وہ نواسے سرکار مجاہد ملت، ان کا وصال ہوا نا، تو اڑیسہ والے کہتے ہیں کہ اڑیسہ میں اس سے بڑا جنازہ ہم نے اپنی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا تھا. حضرت تھے اس جنازے میں تو خیر باہر تو نہیں جا سکا، لیکن حضرت تھے. بڑے بڑے لوگ وہاں جنازے میں موجود تھے. 3 دن بعد دفن کیا گیا. 3 دن کے بعد جب غسل دیا جا رہا تھا تو نہلانے والے مولانا اختر رضا ضیائی صاحب اور جناب شمبیر اختر صاحب جو اچھے نعت خواں یہ نقیب ہے، یہ 3 دن بعد کہتے ہیں جب ہم نے گلے کی پٹی کھولی نا، کہتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ جب 3 دن کے بعد ہم نے ان کے جسم کو چھوا نا تو جسم ایسے تر و تازہ تھا جیسے زندوں کا جسم ہوا کرتا ہے. یہ کنڈیشن ان کے جنازے کی. اور کہا جب پٹی کھولی گئی تو جو خون گردن سے نکل رہا تھا وہ تازہ تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہنے لگے حیرت ہوئی ہمیں کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. 2 دن لاش روکنے کے لیے کیمیکل لگائے جاتے ہیں، کتنے طریقے کی دوائیاں لگائی جاتی ہیں، تب بھی بدبو آتی ہے، لاشیں اکڑ جایا کرتی ہیں، جلدی جلدی دفن کرنے کی باتیں ہوتی ہیں. 3 دن تک جنازہ رکھا رکھا، اسی طرح تر و تازہ رکھا. لوگ کہنے لگے حیرت ہوئی. میں نے کہا یہ حیرت تو ہماری بریلی کے تاج الشریعہ نے ختم کر دی تھی. وہاں بھی جنازہ 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 48 گھنٹے سے زیادہ ایسے ہی رکھا گیا. اور جب دفن کرنے کے لیے لوگ لے کر کے گئے، ان کے دفن کے بعد بھی مٹی سے قبر سے خوشبو آ رہی تھی. لوگوں نے کہا یہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا خدا کی قسم زمین میلی نہیں ہوتی، زمین میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا دفن میلا نہیں. خدا سلامت رکھے. لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ حبیب ملت کے جنازے کے بعد پتا چلا کتنے چولہا، کتنے گھروں کے چولہے ان کے رات کی تنہائی میں دی ہوئی امداد سے چلتے تھے. یہ اس علاقے میں ٹویل کا لگ جانا یہ ان کی سخاوت کا ایک قطرہ ہے. ہاں ان کی سخاوت کے دریا کا ایک قطرہ ہے. کتنے کام آج بھی ان کے گھر سے غریبوں کے چولہے جلتے ہیں. اور خدا رحمت نازل فرمائے حضور مجاہد ملت کی قبر انور پر کہ انہوں نے حویلی تیار نہیں کی، انہوں نے شخصیتیں تیار کی ہیں. شخصیتیں تیار کی، اور ایسی شخصیت جو فرد واحد ایک تنظیم کا کام کرتا رہا. ایسے لوگ کام تیار کیے جو ایک جماعت کا کام پورے ایک بندے نے کر کے دکھایا ہے. ایسے لوگ تیار کیے حضور مجاہد ملت نے. ان کے کرم کی جیتی جاگتی مثال آپ کے اپنے ہمارے اس علاقے کی عظیم چوکھٹ حضور مفتی عبدالرب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ ہے. یہ انہی کے پروردہ ہیں، انہی کے پروردہ. انہوں نے گود لے لیا اور کہا تھا یہ صرف شاگرد نہیں، خادم نہیں، بیٹا ہے میرا.
بیٹا کہہ کے اپنا بنایا، اور حضرت سے بھی سنا آپ نے کہ یتیم تھے، غربت تھی، لیکن خدا کی قسم انہوں نے ایسا نکھارا کہ بڑے بڑے تاج والے ان کے قدموں میں گردن جھکائے کھڑے رہتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تیاریاں تھی ہمارے بزرگوں کی، ایسے انہوں نے شخصیتیں تیار کی۔ آج کدھر تیار ہو رہی ہیں؟ آج تو خلافت دے کے نا دکانیں تیار ہو رہی ہیں۔ وہاں غیاث الدین صاحب قبلہ، ہاں یہ خلافت دے کے نا دکانیں تیار ہو۔ ان لوگوں نے کام کیے، ان لوگوں نے کام کی اور ان کی قربانیاں اور قوم انہیں آنکھوں پہ رکھتی ہے، سر پہ اٹھا کے رکھتی ہے۔ کوشش کیجئے گا ان بزرگوں کے قدموں سے وابستہ رہیں اور اپنے آپ کو ایسا بنا لیں جو خدا کو بھی پسند ہو، مدینے والے مصطفیٰ کو بھی پسند ہو۔ بدلیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، بدلیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہے جی کتنے مالدار لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاتے ذرا۔ ہے بڑے غریب لوگ بیٹھے، نہیں، مالدار ہے۔ اٹھائیں بھائی، جنہیں اللہ نے عزت کی روٹیاں دی ہیں وہ ہاتھ اٹھا لیں۔ سبحان اللہ، زندہ بس باد، یہی تو دیکھنا چاہ رہا تھا میں۔ زندہ باد۔ اب ہاتھ نیچے کر لیں، میرا ایک سوال ہے آپ سے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ کوشش کیجئے گا، سوسائٹی کی ایک سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ جہیز کی ڈیمانڈ اور رشتوں میں 10-20 لاکھ کی رقم، اس نے قوم کا بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ اب ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ جنت میں جانے کی تمنا رکھتے ہیں؟ دیکھ لیو بھائی کس کا نہ اٹھا ہے، سب کہیے نا، سارے ہی جانا چاہتے ہیں۔ اب ہاتھ نیچے کر لو بھائی، بس کوشش کیجئے گا کہ کسی کمزور کا سہارا بنیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ بنے گے سہارا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ کمزوری لوگ ہاتھ تو نہ اٹھا رہے، ہاں ہاں، نہ ممبر پہ رہنے تو بڑے 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 لوگوں کو بیٹھا ہے کیا کہنا ان سے، یہ تو پورے ہی اٹھے پڑے آپ کی بات۔ ہاتھ اٹھاتے ہیں انشاءاللہ، وعدہ کریں سہارا بنیں گے غریبوں کا۔ اور غریب بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں حضرت۔ کرونا میں نا جب بھوک مری چلی تو لوگ ڈھونڈ رہے تھے پیشہ ور فقیروں کو، اور پیشہ وروں کی موج آ گئی۔ ایک کٹا بیچ کھاتے تھے، 2 پھر دروازے پہ ہوتے تھے، وہ بیچ کھائے پھر 2 دروازے پہ۔ اور تھوڑا سا خیال کرو، برادری کوئی بھی ہو نا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بھی برادری کے فقیر کو ہی دینی، ضرورت مند کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ کتنے شریف اور عزت دار ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ہاتھ نہیں پھیلا پاتے، اور یہ غلط نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کرونا میں کتنی ایسی موتیں ہو گئیں کہ 3 دن کے بعد پتا چلا کوئی مر گیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ کرونا سے مرا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ عزت دار تھا اور بھوک سے مر گیا تھا۔ کس چیز سے مر گیا تھا؟ بھوک سے مر گیا تھا۔ غریبوں سے بھی گزارش ہے تھوڑا خیال کیا کرو، اور امیروں سے گزارش ہے کہ رشتے آسان کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ برابری کا مل جائے بس، تیری برابری کا نہیں مل لیا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ تیرے 8 ہاتھ پیر ہیں کہ نہ، تھوڑا سا ذرا گھر باہر اچھا ہو، ٹھیک ٹھکانہ ہو، ٹھکانہ دیکھ رہا گھر دیکھ رہا۔ کوشش کریں تھوڑی سی، ہم اپنے معاشرے کا بوجھ کم کریں گے انشاءاللہ، کم کریں۔ مرنا سب کو ہی ہے، آپ کو بھی مرنا اور مجھے بھی مرنا، سب کو مر جانا ہے، تو پھر تیاری کر کے مرو۔ یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ بینک بیلنس چھوڑ جائیے، آپ کروڑوں کی جائیداد چھوڑ جائیے، کسی کی اولاد نے آج تک ابا کی قبر پہ سونے کا تاج نہیں رکھوایا، تو رکھے گی تمہاری اولاد بھی۔ یہ جو حرام حلال دیکھ کے بغیر سارے ڈانٹے پھر رہے ہیں نا، ہاں ٹرک کے مالک ہیں، ڈرائیوروں کی تنخواہ مارے بیٹھے رہے اور کہہ رہے اللہ کا بڑا کرم، اور شرم کرو یار۔ ایسا نہیں ہے کہ خبر نہیں ہے، سب کی خبر رہتی ہے، جس علاقے میں جاتے ہیں وہی بات رکھ دیتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دیا کرو۔ سبحان اللہ۔ مارے 6,000 اور اللہ نے 60,000 میں کام کیا،
کہہ رہا 3 ٹائر پھٹے اب کے مولانا، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، اور پیر صاحب نے دیے تعویذ کا، ایک یہاں چپکا، ایک یہاں چپکا، اور ایک لگا اسٹیئرنگ کے آگے۔ اگر کسی کا پیسہ مارو گے پورا پیر لٹکا لینا گاڑی میں، کچھ نہیں فائدہ ہونے والا ہے۔ یہ بات ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے بھائی، واہ واہ واہ، زندہ باد، پورا پیر لٹکا، کیا بات، کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ مزدور کی مجبوری سمجھا کرو، کبھی منڈی جا کر کے دیکھو، لوگوں کے ساتھ ٹفن تو ہوتے ہیں لیکن بغل میں چھپا ہوا تھیلا بھی ہوتا ہے۔ کتنے غریب ایسے منڈی میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کے ٹفن جو ہوتے ہیں وہ کانپ کے دکھائی دیتے ہیں، اس لیے کہ جو ٹفن لایا ہے اس میں کھانا نہیں لے کے آیا ہے، وہ خالی لے کر کے آیا ہے۔ آتے وقت بی بی نے کہا تھا میرے سردار اگر مزدوری مل جائے بچوں کے لیے کچھ لے کے آ جانا۔ جب سورج چلنے لگتا ہے کمزور کے پیر کانپنے لگتے ہیں، ہائے اگر کوئی کام پہ نہیں لے کے گیا بچوں کے رزق کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ چڑھتا سورج دیکھ کے تڑپ جاتا ہے غریب۔ تو میں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں جو مزدوری کرنے آیا ہے وہ خوشی میں تو نہیں آیا ہوگا، کسی کو بچوں کی ضرورت نے لا کے منڈی میں کھڑا کیا ہے، کسی کو گھر کی بیماری نے منڈی میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، کسی کو ماں کے علاج نے لا کے کھڑا کیا ہے۔ اگر کوئی دروازے پہ مزدور بن کے آیا ہے اس کے پیسے روکنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ کتنے عجیب لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں 100 پلی لینے آ گیا ہے، 150 پلی لینے آ گیا ہے، کتنا ننگا ہے، اتنا اوچھا آدمی ہے، 200 روپے کے لیے سوال کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے زیادہ بدتر تو تو ہے جو غریب کے 200 روپے دبائے بیٹھا ہے۔ لاکھوں کی لعنت ہے تجھ پر، لاکھوں کروڑوں کی دولت میں آگ لگے تیری، اگر غریب کو ایک وقت پہ روٹی نہیں دے سکتا تو تیری دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کتنے ایسے بھی آتے ہیں جو گھر سے کہہ کے آتے ہیں دسترخوان تیار رکھنا، میں رزق کا انتظام کر کے لاؤں گا، تمہیں خدا کا واسطہ جب مزدور لوٹا کرے ان کی جھولیاں بھر دیا کرو، اس لیے کہ اوور ٹائم ڈیوٹی سے شاید تجھے وہ برکتیں نہ ملے جو غریب کا وقت پہ پیٹ بھرنے سے خدا عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، شکریہ۔ سلامت رہے میرے بھائی۔ یا علی یا علی، محلوں میں رہنے والی امیری کو ایک دن سڑکوں پہ آ ذرا مجبور بن کے دیکھ، یہ دھوپ کے بعد شدت ہے کس کا نام اس کو پتا چل جائے گا، مجبور بن کے دیکھ۔ سلامت رہے میرے بھائی، کوشش کیجئے گا مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دیں گے انشاءاللہ۔ ناراض ہو گئے یار آپ لوگ، سارے ٹرک والے بیٹھے کیا؟ تو جو نہیں ہے وہ تو بولتے نا یار سبحان اللہ۔ اللہ سب کی کمائی میں برکتیں عطا کرے، اللہ سب کو خوب دے، لیکن اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھنا کیا گیا۔ اپنے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے جس یتیم بچے کے پاس کچھ نہیں تھا آج دیکھ رہے ہو جس زمین میں بیٹھے ہو اسی کی ہے، جس آنگن میں بیٹھے ہو اسی کا ہے، سبحان اللہ، ہے نا؟ آج بڑا بڑا کروڑ پتی ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، کیا کیا انہوں نے غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے۔ رب نے محبوب کو در یتیم بنایا، ہاں در یتیم بنایا۔ ہمارے استاذ گرامی علامہ عاقل مصباحی صاحب حضور شارح بخاری، تقریباً کتنی جلدیں ہو گئی؟ 11ویں جلد بخاری شریف کی شرح کی چل رہی ہے۔ علامہ عاقل مصباحی صاحب قبلہ ہمارے استاذ گرامی، ہمیں فخر ہے اللہ نے ہمیں، ہاں ماشاءاللہ حضرت فرما رہے ہمارے بھی استاذ ہیں، وہ فرمایا کرتے ہیں، ہم نے پوچھا حضرت بتائیں یتیم کون ہوتا ہے اور در یتیم کون ہوتا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں بیٹے یتیم وہ ہوتا ہے جسے کسی سہارے کی ضرورت ہو، اور در یتیم وہ ہوتا ہے جو بے سہاروں کا سہارا بن کے آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا نبی در یتیم بن کے آیا ہے، بے سہاروں کا، بے سہاروں کا، بے سہاروں کا سہارا بن کے آیا، اور یہ ہمارے مذہب کی خوبصورتی ہے۔
کہ ہم جب بھوکا دیکھتے ہیں تو دھرم دیکھ کے کھانا نہیں کھلاتے، ہم بھوک دیکھ کے کھانا کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے مذہب کی خوبصورتی ہے۔ ہم آدھار کارڈ چیک نہیں کرتے، ہم ضرورت دیکھ کے جھولیوں میں ڈال دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے اگر امتی کا دل ایسا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا دل کیسا رہا۔ اور آج بھی اجمیر چل کے دیکھو اور مذہب کا بندہ ملے، اور جو آتا ہے جھولی بھر کے جاتا ہے، جھولی بھر کے جاتا ہے، جھولی بھر کے جاتا ہے۔ اور یہ ان کریموں کے در کی خاصیت ہے۔ بس آپ سے اتنی گزارش ہے، رشتے ہمارے بڑوں سے ہیں نا تو کام بڑے کیا کریں۔ رب نے اگر دولت دی ہے نا تو دوسرے کے کام آ جایا کرو، ورنہ وہ ایسا قادر مطلق ہے، چٹکی بجنے میں ہمیں دیر لگ رہی ہے بجانے میں، اس کو لیول بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ وہ ایک لمحے میں تخت سے اٹھا کے تختے پہ ڈال دیتا ہے۔ وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ کنویں اور قید خانے سے نکال کے تخت شاہی پہ بیٹھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، اللہ قادر مطلق ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہیے گا اور کوشش کیجئے گا کسی کے کام آئیں گے، اور تجارت اللہ سے کیجئے۔ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کے عادی بنو، خدا آمدنی کے دروازے کھول کے دکھا دے گا۔ سبحان اللہ، کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ، سارے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ تو سارے ہی جنت میں جانا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ سارے ہی جنتی ہیں، کیونکہ ہم تو ایسے نہیں تھے، لیکن جس کے آنگن میں آ گئے ہیں وہ بڑا نیک ہے، وہ بڑا نیک ہے۔ اور یاد رکھیے گا جب برے اچھوں کی چوکھٹ پہ آ جاتے ہیں تو پھر وہ بھی اچھے ہو جایا کرتے ہیں، سبحان اللہ، وہ بھی اچھے ہو جائے، اچھے ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک بنا دے۔ فرمائے گا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرتے رہیے گا، زکوٰۃ وقت پہ دیجیے گا، فطرہ وقت پہ دیجیے گا، اللہ کی فرض کردہ عبادتوں کو مضبوطی سے تھامے رکھیے گا، یہ اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیجیے گا۔ پھر کسی بزرگ کے دامن سے وابستہ ہو جائیے گا۔ جب آپ کسی بزرگ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے تو پھر دیکھیے گا آپ کے لیے خدا کی ملاقاتیں بہت قریب ہو جائیں گی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ، کریں گے۔ اور ایک آخری بات میں حضور صاحب سجادہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس بات پہ بھی علامہ غیاث الدین صاحب، اس بات پہ بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اکثر اپنے علاقے میں جو سو رہے سب میں ڈھولک بج رہے ہیں، میں کہہ رہا مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ رنگ، وہ لٹھیا چلے گی بیٹے کہ کوئی رنگ بچانے نہیں، چڑھات میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں، حضور کا دین لاوارث نہیں ہے کہ جیسا چاہو گے طبیعت سے ڈھال لو گے۔ نبی کے دین کے وارث کو ابو بکر کہا جاتا ہے، نبی کے دین کے وارث کو عمر کہا جاتا ہے، نبی کے دین کے وارث کو عثمان غنی کہا جاتا ہے، نبی کے دین کے وارث کو مولا۔ یہ حضور کا دین لاوارث نہیں ہے۔ اور جب تک یہ جبہ و دستار والی قوم زندہ رہے گی کوئی اس دین میں منمانی نہیں کر سکتا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، منمانی نہیں کر سکتا ہے۔ لے ڈھولک دے ڈھولک ہے، اور اس میں حال بھی آ رہا، حال بھی آ رہا، 3 کوے مار کے حال آیا۔ ہاں جتنے بھاڑ قسم کے ہوتے ہیں وہ سارے وہی ملیں گے۔ یہ کنڈیشن ہے ہماری۔ ولی کیسے بچے مجھے بتاؤ؟ شراب پینے سے؟ نہیں، بولو، نہیں، شراب پینے سے، نہیں، جوا کھیلنے سے، ڈھول بجانے سے، باجے بجانے سے؟ اگر یقین نہ ہو تو چل مزار کے اندر، میں پوچھوں مفتی صاحب سے آپ ولی کیسے بنے؟ ہماری قوم تو ڈھول کو کہہ رہی ہے کہ یہ قلندروں کی جماعت ہے، وہ کہتے اگر رب نے دیواریں مجبوریوں کی کھڑی نہ کی ہوتی نا تو میں ایک تھپڑ مار کے بتاتا ولی وہ ہوتا ہے جن کے دن روزوں میں گزرتے ہیں اور رات سجدوں میں گزرا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، ایسے ملتا۔ اور ہماری قوم اللہ معاف کرے، پیر صاحب یہ بھی نہیں کہہ رہے عورتوں سے پردے میں آ جاؤ، کیونکہ اگر وہ روک دے گا نا تو اس کے میلے کی بھیڑ ختم۔
روک ہی نہیں رہا قطعی، روک ہی نہیں رہا، دڑا دڑ ہے کیا میں عورتوں کو روک دو کہ پھر وہ رسم میں رہ گئی کو؟ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ میں آن لائن حضرت کو سن رہا تھا، اللہ ایسے ہی سجادے بنا دے سارے۔ آمین آمین ثم آمین۔ آپ نے کہا تھا اگر یہی بدتمیزیاں رہی تو اگلی بار سادہ قتل کر لیں گے۔ جی 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 حق ہے۔ یہ ہے علم کا فائدہ اور یہ ہے عالم کی شان، اس لیے کہ اس نے دین دیکھا ہوا ہے کہ شعب ابی طالب سے نکل کر کے یہ ہندوستان تک کیسے آیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ اسے معلوم ہے کہ بیٹیوں کے وقار میں خاتون جنت کی کتنی بڑی قربانی ہے۔ یہ ڈھولک کے آگے ناچنے والے، یہ بیٹیوں کے دوپٹے اڑا کے موج کرنے والے، یہ کیا جانے بیٹیوں کی غیرت کی شے کا نام ہوتا ہے۔ یہ بھانگ پی کے علی کا پلنگ کہنے والے، انہیں کیا پتا کہ علی کے سینے میں جو دین تھا وہ کتنا قیمتی تھا۔ حضرت نے اعلان کیا اگر یہ بدتمیزی رہی ہم سادہ سا کل کر لیں گے، لیکن معاف کیجئے گا نوجوانوں، ہمیں مزہ ہی تب آتا جب دھمک ہو اور رگیں تھرک رہی ہو، یہ کود رہا ہو، تب اسے حال آ رہے ہو۔ خدا کا واسطہ ذرا سوچو تو صحیح، آپ ذرا اندازہ لگائیے، میری پوری جماعت بیٹھی ہوئی ہے کہ ایک بات کا ذمہ دار ہو، سب سے بڑی عبادت کو نماز کہا جاتا ہے، سب سے اچھی جگہ کو مسجد کہا جا سکتا ہے۔ اگر تیری میری بیٹی کو عشاء ظہر عصر فجر مغرب میں مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے تو مجھے بتا تو صحیح، لبنگوں کی چوکھٹ پہ جا کر کے، دبنگوں میں بیٹھ کر کے ڈھولک کے آگے ناچنے کی بیٹی کو اجازت دین کیسے دے سکتا ہے؟ مجھے بتا تو صحیح، اگر اسلام بیٹی کو مسجد میں اس لیے نہیں جانے دیتا کہیں عزت پہ آنچ نہ آ جائے تو پھر میلوں میں اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ خدا کے واسطے اگر مسجدوں میں بیٹیوں کو لانے کی اجازت نہیں تو میلوں میں بھی لانے کی اجازت نہیں ہے۔ عزت والے وہ نہیں ہیں جو کروڑوں کے مالک ہیں، عزت والے وہ نہیں ہیں جو مرسیڈیز کے مالک ہیں، عزت والے وہ ہیں جن کی بیٹیوں کے کردار میں خاتون جنت کے پردے کی جھلک نظر آیا کر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس نائب مجاہد ملت، تعلیمات حضور نائب مجاہد ملت۔ بیٹی آپ کی ہو یا میری ہو یا کسی کی بھی ہو، ہمارے نبی نے بیٹی کی عزت سکھائی ہے۔ حاتم تائی کی پوتی حضور کی بارگاہ میں لائی گئی قیدی بنا کے۔ کیسے لائی گئی؟ قیدی بنا کے۔ جب قیدی بنا کے لائی گئی نا حضور کی بارگاہ میں، سر پہ چادر نہیں تھی، حضور نے مزمل والی چادر عطا کر دی۔ صحابی نے کہا حضور یہ تو دشمن کی بیٹی ہے، قیدی بنا کے لائی گئی ہے، حضور چادر دے رہے؟ میرے نبی نے فرمایا چپ ہو جا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے مومن کی بیٹی ہو چاہے کافر کی بیٹی۔ یہ ہر بیٹی محترم ہوتی ہے، مگر میں بڑی تکلیف ہوتی ہے نا جب اسٹیج لگے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہیں فلاں بابا کا عرس ہے اور 4 اسٹول 4 ٹیبل آگے لگے ہوتے ہیں اور جدھر کا شیر بھاری ہوا نا حضرت ادھر ہی پیسے چل رہے، آپ کہہ رہے ہیں مزے آگے صاحب، اور لوگ بات ہو رہے ہیں بھائی مکھیا کے لونڈے پہ کتنا پیسہ وہ تو اب پتہ چلا، آج چمکی بھائی دولت، گڈی رکھ کے بیٹھا تھا سب سے آگے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تماشوں میں پیسے لٹانے والوں، کیا آپ کی بستی میں بیوہ نہیں رہتی ہے؟ کیا آپ کی بستی میں یتیم بچیاں نہیں رہتی ہیں؟ کیا ایسی بیٹیاں نہیں ہیں کہ جن کی غربت کی وجہ سے بالوں میں سفیدی آ گئی، باپ ایک داماد خرید کے نہ لا سکا؟ کیا آپ کے محلے میں ایسی بچیاں نہیں رہتی ہیں جن کے گھر کے خرچے مشکل سے ہوتے ہیں؟ رب نے اگر تمہیں دولت دی ہے، اس تماشے کی محفل میں بیٹھ کے دولت میں آگ نہ لگا، مٹھی بند کر کے لے جا اور کسی کاغذ میں لپیٹ کر کے پیسے اس میں لکھ کے ڈال دے یہ پیسہ آپ کے لیے ہے، اپنا نام بھی نہ ڈال، اپنا پتہ بھی نہ دے، دروازہ بھی نہ بجا، جا غریب کے دروازے پہ پھینک کے آ جا، میں نہیں جانتا کہ جو تو نے قفال اور تماشوں میں لگایا ہے اس کے بارے میں کتنا لٹ چلے گا، لیکن اتنا جانتا ہوں اگر تیرا یہی پیسہ کسی غریب، کسی یتیم، کسی بیوہ کے آنسو پوچھنے کے کام آ گیا، پھر بے فکری سے مر جانا، تو قبر میں بعد میں آئے گا، مدینے والے کا کرم تیری قبر میں پہلے آ جائے۔
سلامت رہے، اللہ برکت عطا کرے، کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ یہ تماشے بند کر دو، جس قوم کی بیٹیاں آج بھی سگنل پہ بھیک مانگ رہی ہو، اس قوم کو حق نہیں ہے کہ وہ تماشوں میں جا کے شامل ہو جائے۔ چلو آپ بھی روڈ پہ رہتے ہو، میں بھی روڈ پہ رہتا ہوں جی، میں تم سے زیادہ بھٹکنے والا بندہ ہوں، میرا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جو رات میری سڑکوں پہ نہ گزرتی ہو، ایک سگنل ایسا نہیں ملے گا جہاں پہ نقاب والی بچی کھڑی نہ ملے۔ کون لے کر گیا قوم کو یہاں پہ؟ کیا مجبوریاں؟ ہر ٹول پلازا پہ دیکھو، ہر نقاب والی بچی کی گود میں ایک بچہ ہوتا ہے۔ آج قوم کہاں آ گئی؟ اور ہم ڈوبے ہم پی پی کے ملنگ ہو رہے ہیں، پی پی کے ملنگ ہو رہے ہیں۔ شرم کر یار، جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ تیرے پلیٹ میں رکھی تو نے سٹک لی اور مل گئی تجھے۔ جنت سستی ہوتی تو کربلا میں 72 شہادتیں نہیں ہوتی۔ جنت سستی ہوتی میرے نبی کے چچا کا کلیجہ چبایا نہیں جاتا۔ جنت سستی ہوتی حضرت سمیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی۔ جنت سستی ہوتی حضرت سمیہ کے بیچ سے 2 ٹکڑے نہیں ہوتے۔ جنت سستی ہوتی میرے نبی کی بیٹی شہادت کا جام نہ پیتی۔ جنت اتنی سستی ہوتی تو شاہ ابی طالب کے 2.5 سال یا 3 سال کا محاصرہ جو جان نکالنے والا ہے وہ برداشت نہیں کیا جاتا۔ جو جنت دیکھ کے نہیں آیا وہ کہہ رہا مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ گیا پسینہ۔ جن نے دیکھی نہیں حضرت وہ کہہ رہا مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ، تیرے ابا کا چولہا ہے بٹی ہے کوئی کہ یوں آئے گا اتر جائے گا تو؟ جس نے دیکھی وہ راتوں کو رو کے کہتا تھا رب سلم امتی، رب حبلی امتی، اللہ امت بڑی گناہگار ہے، مالک پل سے رات سے گزرے نا تو میری گناہگار امت کو نہ دیکھنا، اپنے محبوب کو پیارے چہرے کو دیکھ لینا۔ جس نے دیکھی وہ رو کے یہ کہہ رہا ہو، جس نے نہیں دیکھی وہ کہہ رہا مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ گیا پسینہ۔ ہاں ابا مرا، بیٹا صبح کہہ رہا میرا ابا جنتی تھے کیونکہ میں نے انہیں ایک چڑیا کو پانی پلاتے دیکھا۔ لے بھائی ٹھیک ہے، وہ پورے محلے کی زمین جوت کے کھا گیا، وہ نہیں دیکھتی ایک چڑیا کا پانی دکھ گیا تجھے، اس کا حساب کون دے گا بیٹے؟ جو غریب کا خون پی کے تیرا ابا گیا قبر پہ کھڑے ہو کہہ رہے میرے ابا کی کوئی غلطی ہو معاف کر دینا۔ مشیت کا نقیب کہتا منہ بند کر، تالے لگ گئے، اب تو کون ہوتا اس کی معافی مانگنے والا؟ غلطی اس کی تھی، اس کو معافی مانگنی تھی۔ 70 مرتبہ قبر کہتی رہی ہوش میں رہے، 60 گاڑیوں کا مالک ہے تو کیا جس دن میرے اندر آئے گا اوقات یاد دلا دوں گی۔ بنگلوں میں رہنے والے اے سی میں لیٹتا تھا، میں پھر کہتی تھی ہوش میں رہنا، میرے اندر کیڑے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، اے سی میں بستر جھاڑ کے لیٹا، ایک دن میرے اندر لیٹنا پڑے گا۔ وہ جو لوگوں کو ستاتا رہا، پھر بیٹے کہتے ہیں ابا کی خطا کو معاف کر دیا جائے۔ مشیت کا نقیب کہتا ہے تیری ہاتھ جوڑی سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، یہ ہاتھ تو اسے زندگی میں ان غریبوں کے آگے جوڑنے تھے جن کو اس نے جیتے جی ستایا تھا۔ اور میرے عزیز رسموں کی دنیا سے نکلو، حقیقت کی دنیا میں قدم رکھو، مرنے کے بعد اپنا حساب خود دینا پڑے گا۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے جب بیوی مر جایا، جب شوہر مر جاتا ہے پھر بیوی کپڑے نوچ کے کہتی ہائے معاف کر دو، جو غلطی ہو گئی معاف کر دو میری بہن، اب تیری معافی سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ یہ معافی تو جی جی مانگ لینے چاہیے تھی۔ مجھے بتا تو سکی جب یہ زندہ تھا ایک وقت کی دوا تو ٹائم سے نہیں کھلا پاتی تھی، پانی مانگنے پہ چڑھ جاتی تھی، آج مر گیا کہ تو تجھے رشتے یاد آ گئے ہیں، آج قبر میں جا رکھا ہے تو کفن نوچ رکھی ہے، کپڑے نوچ رکھی ہے، اب کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ کبھی اپنی حیثیت کو دیکھ اور دیکھ نبی کی پاک بیٹی خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ تقیہ نقیہ زکیہ راقیہ ساجدہ حافظہ قانیہ عالمہ فاضلہ مفتیہ سیدہ کائنات حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال کا وقت آیا کہ آپ نے اپنے شوہر حیدر کرار کا دامن تھام کے کہا تھا میرے سرتاج فاطمہ کچھ مانگنا چاہتی ہے، حضرت علی کی چیخ نکل جاتی ہے آج تک فاطمہ کچھ نہیں مانگا، آج کیا مانگ رہی ہو؟ کالی وقت کمر گیا کہ ذرا جلدی آ جاؤ، بیٹے سے کہا جاؤ نانا سے جا کے میرا سلام کہہ دو،
علی کا دامن خاتون جنت نے تھاما ہے، بستر پہ باس بٹھایا کہ علی آج فاطمہ جھولی پھیلا رکھی ہے، علی خالی نہ لوٹا دینا۔ ہر بیٹی کان کھول کے اس بات کو سن لے، خاتون جنت نے یہ بات کہی تھی۔ حضرت علی کہتے فاطمہ مانگو تو سکی، کچھ تو مانگ لو تاکہ مجھے بھی دینے میں فخر ہو جائے۔ حضرت فاطمہ نے کہا تھا علی تیرے ساتھ اتنی زندگی گزر گئی ہے، تو میرا شوہر میں تیری بیوی رہی ہوں، علی کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ اتنا جملہ حضرت علی نے سنا ہے، حیدر کرار کی چیخ نکل جاتی ہے، رو کے کہا تھا فاطمہ کیا کہہ رہی ہو، آج تک میرے ساتھ جو تم نے زندگی گزاری ہے فاطمہ مجھے اقبال برابر دکھ نہیں ہوا ہے، تم خطا کی بات کر رہی ہو، کہا کس غلطی کی بات کرتی ہو؟ اب خاتون جنت کا تقویٰ دیکھیے، احتیاط دیکھیے، کمال احتیاط دیکھیے۔ آپ نے کہا تعلیم میں تیری شوہر رہی ہو سکتا ہے کبھی آپ نے روٹی بنانے کا حکم دیا ہو، مجھے بنانے میں تاخیر ہو گئی ہو، علی اس کی معافی چاہتے ہو، کبھی کپڑے دھونے کا حکم دیا ہو، تیار کرنے میں دیری لگ گئی ہو، علی اس کی معافی چاہتی ہو۔ حضرت علی وہ تو جا رہے ہیں، فاطمہ یہ نہ کرو، فاطمہ یہ نہ کرو۔ اگلی بات جو خاتون جنت نے کہی تھی ہر بیٹی کو سیکھ لینی چاہیے۔ خاتون جنت نے کہا تھا علی میرے باپ نے مجھے سکھایا ہے، اے میری فاطمہ مجھ سے آ کے اس حال میں ملنا کہ تجھ پہ کسی کا حق نہ ہو اور تیرا کسی پہ نہ ہو۔ علی ساری معافی یاد دے دو تاکہ قیامت میں اپنے باپ سے مسکرا کے ملاقات کر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس نائب مجاہد ملت، مسلک اعلیٰ حضرت، مذہب اسلام، تعلیمات اسلام۔ یہاں توبہ کرنی، یہاں معافی مانگنی، اپنے شوہر کو جیتے جی راضی کر لو، شوہر روٹے تو روٹے، مجابر نہ روٹے۔ ہاں 1199 تو گری سنو، مجھے کل کو 1199 چاہیے، تم جاؤ بھاڑ میں۔ خدا را اپنے گھروں کے ماحول بہتر کرو، ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے، کمیاں بہت، بیماریاں بہت ہیں، اللہ کرے دھیرے دھیرے یہ ختم ہو جائیں۔ اپنی زندگی میں خود اپنے معاملات حل کر لیجئے گا، بعد میں تیجے کے چکر میں نہ رہنا۔ میں بریلوی ہوں، کوئی تیجا چنے کھانے والا یہ نہ سوچے مولوی تیجے کے چنے بند کروا دیا۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں تمہیں پتہ ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تیجے کے چنے میں بھی وہی لوگ جا رہے ہیں کہ یہ ہمارے ابا کے میں آئے تھے، ہم ان کے ابا کے میں جائے۔ وہ غلط نہیں کہہ رہے ہو، چنے ایسے لوٹ لیا اور کہہ رہا ٹائر صحیح چلنے گاڑی ٹائر نہیں چنے ان کے چنے بخشوائیں گے پڑھتے ہوئے چین اگر اس کی ڈھیری میں ایسے نہیں۔ یہ ہماری کنڈیشن ہے۔ جن علاقوں میں چنے پڑھنے والوں کو ایک مٹھی اور پارے پڑھنے والوں کو 2 مٹھی مل لینا تو نہ بھی آ رہا تو وضو کر کے پارا لے کے 2 مٹھی چنے ملنا، یہ بخشوائیں گے۔ سوچو دماغ سے ذرا، اللہ کرم ہی کر دے تو بخشش ہو سکتی ہے، ورنہ لٹ پھروانے کی کسر کوئی نہیں رکھتی ہے۔ ہماری کنڈیشن دیکھو، امیر 1.5 کوئنٹل چنا لا رہا، غریب 20 کلو میں بھی قرضہ کر رہا۔ شرم آنی چاہیے۔ پہلے جینا مشکل تھا، اب تو مرنا ہی مشکل ہو گیا جی۔ مرنے والا اس ٹینشن میں نہیں ہے کہ میں مر رہا ہوں، اسے ٹینشن ہے میں مر گیا تو بتاؤ میرے پاس پیسے کدھر سے آئیں گے جو بچے کفن دیں۔ ہاں جزاک اللہ ریحان بھائی۔ ہاں بندہ یہ حساب لگا رہا ہے کہ یار پیسے کدھر سے آنے اپنے پاس، یہ مر گیا تو کدھر سے ہونے۔ تو خدا را بدلے ان چیزوں کو، بدلیں گے انشاءاللہ، بدلیں گے انشاءاللہ۔ اچھا 40 کی روٹی کھانے سے پہلے نمک کا پانی کتنے لوگ پی لیتے ہیں؟ بڑا ڈٹ کے کھا رہے ہیں 40واں تیجا، یہ ہلکے کر لو۔ بارات میں کتنے لوگ چل رہے ہیں؟ بتاؤ یار، ڈر کیوں رہے ہو؟ سچ بتا رہی ہوں، اگر بارات میں یہ شرط لگا دی جائے کہ جو بارات میں جاگا 100 روپے کی رسید مسجد کی کٹوا گا۔ ادھر دیکھو ادھر، یار اب تو تم باتیں کرنے لگے آپس میں۔ اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ جتنے بارات میں جائیں گے 100 روپے مسجد کی گولک میں ڈال کے جائیں گے، کتنے جائیں گے بارات میں؟
بتا کہ 100 روپے کی اس سے بڑھیا جا کے میں چکن کھائی ہوں گا. حرام کی کھانے کے لیے نمک کا پانی پی کے جا رہا. میں نے کچھ باراتی تو جلجیرے کے ساتھ دیکھے. اور شرم کرو یار, حرام کی روٹی نہ توڑو. اللہ نے مرد بنایا ہے نا تو اپنی کمائی کھایا. میں اس لیے اس پر کہ کتنے لوگ قرض اٹھا کر کے اور تباہی میں گردے کڈنی بیچ کر کے روٹی کا انتظام کر رہے ہیں. اسلام میں نہ برات کا تصور ہے اور نہ برات کی روٹی کا تصور ہے ہی نہیں. آپ دیکھو کھڑے ہو کر کے, بیٹی والا کروڑ پتی بھی ہے نا, اور جب برات کھانا کھا رہی ہے تو وہ یوں ہے ایسے, اور لڑکا والا نا سارا برات کا خرچہ بھی اس میں سے اٹھا رہا جو لڑکی والے نے پہلے 10 لاکھ دے دیے, اور پھر بھی یوں ہے. اب بھی کم رہ گیا میرا تو چچا آپ تھوڑے چوڑے ہو جائیے. اور پھر نا اوپر سے کہہ رہا نمک ٹھیک ہے, پانی ٹھیک ہے, اور پوچھ رہا ہے ان سے خدارا دکھ باپ کو اتنا ہی بہت ہوتا ہے کہ وہ بیٹی رخصت کر رہا ہے, اس سے بڑا اور کیا دکھ ہوگا کہ وہ جگر کا ٹکڑا تمہیں دے رہا ہے, اور اس پہ یہ لعنت سوار ہو جاتی ہے اوپر سے لا کر کے کہ جی نمک کم تھا, مرچ تیز تھی. اور وہ لوگ جو اپنے گھر چھیچڑے بھی نہیں پھینکتے نا, وہ دوسرے گھر ڈونگے ایسے پھینکتے تھے ٹیبل کے نیچے. ہاں, مردے کے پنجے تک جو اٹھا لاتے ہیں وہ بیٹی والے کے ڈونگے پھینک کے کہتے ہیں فریش لاؤ فریش. ایسا چکن گنیا ہوگا بیٹے کہ دوا لیتا پھرے گا ٹھیک نہیں ہوگا. مر گئے لوگ روٹیاں کھلاتے کھلاتے. نہ جاؤ, نکاح آسان کرو, کریں گے انشاءاللہ, وعدہ کریں انشاءاللہ. یہ دیکھو کتنے لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے, سمجھ جانا بھائی صاحب کہ دعوت لمبی ہے ان کی بھی. ہاں جی, وعدہ کرتے نا انشاءاللہ بارات کم لے کے جائیں گے. مجھے پتا مانو گے تو ہو نہیں, بند تو میں کر نہیں سکتا, لیکن کم ہی کر لو انشاءاللہ. ختم بھی ہوگی. جب کرونا آیا تھا بڑا اچھا ہوا تھا ایک کام, کیا براتیں بڑی سستی ہو گئی. اکیلا دولہا موٹر سائیکل پہ جا رہا, اکیلا جا رہا دولہا. جن کی نہ ہونے کی تھی ان کی بھی ہو گئی ہے. چچا بات صحیح ہے کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. اللہ سلامت رکھے. بدلیں اپنے آپ کو. یہ عرس کی محفل اس لیے لگتی ہے تاکہ اللہ والوں کی زندگی دیکھیں اور اپنی زندگی ان کے سانچے میں ڈال دیں. اگر یہ چاہتے نا عمارتیں بنانا تو ان کی ساری پشتوں پہ اتنی دولت نہیں ہوگی جتنی اپنے قدموں میں ڈال سکتے تھے, لیکن سب کچھ رب رسول کے لیے لوٹا دیا. کوشش یہ کی دنیا تو سوکھی روٹی سے بھی کٹ جائے گی, آخرت کی زندگی بہتر ہو جائے. اور جب انہوں نے سب کچھ دین کے نام کر دیا نا, پھر رب نے اپنے کرم سے فیصلہ کر دیا, کہا سن تو نے اپنے آپ کو میرے لیے مٹا دیا, میں اب پوری علاقے کی قوم کو تیرے قدموں پہ لا کے کھڑا کر دوں گا. یہ پھر رب کے فیصلے ہوتے. اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پہ گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے, حضور کے دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم کو مصطفیٰ جان رحمت اور اس کے رسول مصطفیٰ جان رحمت اور ان کے خدا کو راضی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہم کو اپنے رشتے بہتر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. کرنے کو باتیں بہت سی تھی, فرمائشیں بھی بہت سی تھی. انشاءاللہ یہاں فرمائشیں ہو گئی تھوڑی سی, کبھی آپ بلائیے گا پھر بتائیں گے. میری بات سن لو, مجھے حکم ہو رہا ہے کہ نہ آدھا گھنٹہ نہ بابو, کسی کو اتنا نہ چاہو کہ دم نکل جائے, ہے نا, بس اتنا سن لو. مجھے حکم حضور کا شجرہ پڑھ دیا جائے. اتنے اچھے لوگ ملیں گے میں نے سوچا بھی نہیں تھا. اب ذرا سارے کہہ دیں سبحان اللہ. اتنی زور سے سبحان اللہ بولو کہ گلا بیٹھ جائے. کیا بات ہے, تاکہ ماں پوچھے کیا ہوا, کہنا امی پیسے والے حضور کے نام پہ پیسہ لگا رہے تھے, میں نبی کے نام پہ آواز اٹھا کے آ گیا ہوں. ہاں جی, اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ جی میں سیٹ ہوں, سبحان اللہ کہنا غریبوں کا کام ہے, تو اس سے بڑا پھٹیچر کوئی نہیں ہے. ہاں, بڑا وہی ہوتا ہے جو سبحان اللہ کہتا ہے, اور نہ بھی ہو تو اللہ بڑا بنا دیتا ہے نا. میں نے اب تک آپ سے سبحان اللہ نہیں کہلوائی, اب اس لیے کہلوا رہا ہوں تاکہ میرا موقع لگ جائے. کیا موقع لگنا ہے؟ مجھے حضور کا شجرہ پڑھنا ہے, اور حضور کا شجرہ پڑھتے پڑھتے جب میرا ہاتھ اٹھے نا تو سمجھ جانا مولوی سانس لینا چاہ رہا ہے نا, اور تم زور سے سبحان اللہ کہہ دینا.
تمہاری سبحان اللہ کی آڑ میں لمبی سی سانس لے لوں گا، تمہیں نیکی مل جائے گی اور میرا کام چل جائے گا، اللہ راضی ہوگا تو پھر ہمیں بھی تھوڑی بہت نیکی مل جائے گی. کیوں بھائی؟ اس لیے بات صاف ستھری اچھی رہے، اور تم دھوکہ دے کے پیچھے مت ہٹ جائیو. میں بھی نماز جنازہ نہ پڑھا رہی ہوں کہ میں پورا ہی کر کے ہٹوں گا. شجرہ ہے، تم سبحان اللہ کہنی بند کرو گے، میں مائک رکھ کے ادھر نکل لوں گا، ہے نا؟ کتنے لوگ بول سکتے بولے سبحان اللہ؟ اللہ سلامت رکھے. اتنی زور سے نہ بولو بھائی کہ جو لوگ سو رہے ہیں کہ وہ گھبرا نہ جائیں کہ قیامت آ گئی ہے نا؟ آپریٹر صاحب کدھر ہیں بھائی؟ ہیں ابھی؟ تھوڑا سا کو دے دیجیے، بہت اچھا آپ کا ساؤنڈ ہے. وہ ہوگا کیوں نہ یار، یہاں تو تم بھی برکت لینے آئے ہو، ہم بھی برکت لینے آئے. تم بھی حبیبی، ہم بھی حبیبی، دونوں واللہ حبیبی. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ بولے ذرا سبحان اللہ اور زور سے سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش، مارکیٹ انڈی بہت ہوشیار قوم ہے، داخل خارج کرانے جام ہے نا. وہ ایک صاحب گئے زمین بدلنے، بولے تو ہمارا کھیت لے لو تو ہم تمہارا لے لیں گے. کہہ رہے پہلا انگوٹھا تم دے دو. لے وہ انگوٹھا دینے گیا، وہ والا بھاگ گیا، اس کی بھی لے لی. پلانچا، یہ میں محاورہ نہیں جانتا ہوں کیا کہتے ہیں. بس بہرحال حضور کا شجرہ پڑھنا. بولے سبحان اللہ. اتنے اچھے لوگ ڈینگر پور میں، سلامت رہو. ڈینگر پور کے ہی ہیں باہر کے؟ ڈینگر پور والے کتنے ہاتھ اٹھا کے بتا دیں؟ ارے واہ واہ واہ. اور باہر والے ہاتھ اٹھائیں. کیا بات ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کتنے باہر کے کتنے اندر کے. بہت ہوشیار ہے. ہاں پھر سارے بولے سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انس، انس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متبشر، متبشر کے بیٹے لبکنے کے نام، لبکنے کے نام. نہ دیکھا کرو گور کیسے دیکھ رہے ہیں. چچا بھول جاؤں گا شجرہ میں. آگے والے میرا ساتھ دے. آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انس، انس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متبشر، متبشر کے بیٹے لبکنے کے نام، لبکنے کے نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے شالف، شالف کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے رابع، رابع کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے وام، وام کے بیٹے عمل، عمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود کے بیٹے عطا، عطا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاذ، معاذ کے بیٹے ندان، ندان کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے پار، پار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کاب، کاب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبدالمناف، عبدالمناف کے بیٹے غاشم، غاشم کے بیٹے عبدالمطلب، عبدالمطلب کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ. یا رسول اللہ زندہ زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. اللہ راضی ہو سب سے. آپ سے بھی ہم سے بھی کوشش کیجئے گا اپنے مال میں دوسروں کا حصہ رکھیں گے انشاءاللہ. کوئی مہمان نہ ملے تو کتے ہی کو کھلائیے، وہ بھی نہ ملے تو پرندوں کو کھلائیے، وہ بھی نہ مل سکے تو چونٹی کو کھلائیے، تاکہ ہر دن کوئی نہ کوئی مخلوق تمہارے دسترخوان کی مہمان بنے. کریں گے انشاءاللہ. دل نرم کیجئے گا. کسی پہ انچ دو انچ کم آ گئی ہونا تو مقدمے کچہریاں کوٹ کے چکر نہ لگائیے گا. آپ کا بھائی. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. میرے بھائی نے کہا حضور مجاہد ملت کی بارگاہ میں آ کے وعدہ کرتا ہوں آج سے داڑھی رکھوں گا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. یہ اللہ والوں کی بارگاہیں ہوتی ہیں کہ وہ مزار کے اندر لیٹے لیٹے لوگوں کے دل بدل دیا کرتے ہیں. اللہ سلامت رکھے میرے بھائی کو. اور یہ تمہارا فیصلہ نہیں ہے، یہ حضور کا فیصلہ ہے.
داڑھی وہی جلدی رکھتا ہے جس کو حضور پسند فرما لیا کرتے ہیں. اللہ راضی. کس کے لیے؟ سبحان اللہ. حضور ہماری جان کے بھی مالک ہیں، ہمارے مال کے بھی مالک ہیں، ہماری آل کے بھی مالک ہیں. کل کائنات میں سب سے زیادہ پیارے ہمارے لیے حضور ہیں. اعلیٰ حضرت نے ہمیں سبق پڑھایا ہے. وہ جو نہ تھے، تھوڑی محنت آپ بھی کر لو، وہ جو نہ تھے وہ جو نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. رہتے تھے بریلی میں لیکن کہتے تھے جان و دل، ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ، پھروں کی ملاقات چمن رہا، پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے، سدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے. لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.